بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ میرے دینی و ملی بھائیوں، آج جامع عمار بن یاسر حی السلام جمعہ کے اندر جو جمعہ کا خطبہ ہوا ہے، اس خطبے کا مختصر ترجمہ اور مفہوم اردو زبان میں آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا انشاءاللہ۔ میرے بھائیوں، شیخ محترم کا جو آج کا خطبہ تھا، وہ خطبہ اس موسم گرمی کی تپش اور جہنم کی آگ کی یاد دہانی سے متعلق تھا۔ میرے بھائیوں، ہم جو اس موسم میں گرمی کے اندر جو گرمی کی شدت محسوس کر رہے ہیں، اس موسم کی تپش دراصل ہم لوگوں کو ایک عظیم دن کی یاد دلا رہی ہے۔ وہ دن کون سا ہے؟ وہ قیامت کا دن ہے۔ اس موسم کی تپش ہمیں دراصل جہنم کی آگ کی یاد دلا رہی ہے۔ میرے بھائیوں، صحیحین کے اندر ایک روایت ہے جس کے راوی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہیں۔ وہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اشتقت النار الى ربها فقالت یا ربی اکل بعدی بعدا فأذن لها بنفسین، نفس فی الشتاء ونفس فی الصیف، فأشد ما تجدون من الحر وأشد ما تجدون من الزمہریر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہنم نے اللہ رب العزت سے شکایت کی کہ میرا بعض حصے کو کھایا جا رہا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اس جہنم کو 2 سانس لینے کا حکم دیا، ایک سانس ٹھنڈی میں اور ایک سانس گرمی میں۔ یہی وجہ ہے کہ ہم لوگ گرمی کے موسم میں بڑی سخت گرمی محسوس کر رہے ہیں اور ٹھنڈی کے موسم میں بڑی سخت ٹھنڈی محسوس کر رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، اس موسم کی گرمی اور تپش ہمیں قیامت کے دن کی تپش کی یاد دلا رہی ہے، جہنم کی آگ کی یاد دلا رہی ہے۔ میرے بھائیوں، اس موسم میں ہم لوگ گرمی کی شدت سے بچنے کے لیے سایہ حاصل کرتے ہیں، ٹھنڈا پانی استعمال کرتے ہیں، اے سی، کولر اور پنکھوں کا استعمال کرتے ہیں۔ ہم میں سے بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو گرم علاقہ کو چھوڑ کر ایسے علاقے کی طرف سفر کر جاتے ہیں جہاں موسم ٹھنڈا ہوتا ہے تاکہ وہ گرمی کی شدت سے بچ جائے۔
मेरे भाइयों, मुख्तलिफ तरह के हम असबाब इख्तियार करते हैं ताकि इस मौसम की गर्मी की शिद्दत से हम लोग बच जाएं, अपने आप को उससे महफूज कर लें। बाद सलफ़े सालिहीन फरमाते थे कि ताज्जुब है ऐसे लोगों पर जो इस गर्मी के मौसम की तपिश से बचने के लिए तरह तरह के असबाब इख्तियार करते हैं, साया हासिल करते हैं, ठंडा पानी का इस्तेमाल करते हैं और जो भी वसाइल मुयस्सर होते हैं उनका इस्तेमाल करते हैं, वो वसाइल वो इख्तियार करते हैं। लेकिन जहन्नम की आग से बचने के लिए असबाब इख्तियार नहीं करते हैं। वो जहन्नम के अज़ाब से और जहन्नम की आग से बचने के लिए, क़यामत के दिन की तपिश से बचने के लिए वो गुनाहों को नहीं छोड़ते हैं। वो अल्लाह ताला के जो अवामिर हैं उनको पूरी तरह बजा नहीं लाते हैं और नवाही से नहीं बचते हैं। ये तो बहुत ही ताज्जुब की बात है। तो सलफ़ सालिहीन इस तरह ताज्जुब करते थे। मेरे भाइयों, आजकल के दोपहर के वक्त की जो सख्त गर्मी होती है, वो गर्मी हमें खुसूसी तौर पर क़यामत के दिन की गर्मी तपिश की याद दिलाती है और जहन्नम की आग की याद दिलाती है। चुनांचे बाद सलफ़े सालिहीन के बारे में आता है कि जब वो लोग गर्मी के मौसम में जुमा के दिन दोपहर के वक्त जब जुमा की नमाज से वापस आते थे तो वो इस बात को याद करते थे कि हम लोगों को भी मैदाने क़यामत में क़यामत के दिन जाना पड़ेगा, वापस होना पड़ेगा और जन्नत या जहन्नम में जाना पड़ेगा। वो खुसूसी तौर पर इस दिन को यानी जुमा के दिन इस चीज को याद करते थे। उसकी वजह यह है कि क़यामत जो वाक़े होगी वो जुमा के दिन ही वाक़े होगी और क़यामत के दिन का जब आधा हिस्सा गुजरेगा तो जो लोग जन्नती होंगे वो जन्नत में चले जाएंगे। ये कौल इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु अन्हु ने बयान किया है, उनका ये कौल है और उन्होंने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के कलाम पाक से इस आयत की तिलावत भी की थी। अस्हाबुल जन्नह यौमइदिन खैरुम मुस्तक़र्रम व अहसन मक़ीला, कि उस दिन जो है जन्नती लोग जो होंगे उनका ठिकाना बहुत ही अच्छा होगा और उनकी ख्वाबगाह बहुत उम्दा होगी। यानी मकीला से उन्होंने ये इस्तेदलाल किया है कि कैलुला के वक्त तक जो जन्नती लोग होंगे वो हिसाब किताब के बाद जन्नत में चले जाएंगे। मेरे भाइयों, एक और चीज जो हमें क़यामत के दिन की गर्मी और तपिश की याद दिलाती है और जहन्नम की आग की याद दिलाती है, वो क्या है? सूरज है और उसकी तपिश है। जरा तसव्वुर कीजिए, आज ये सूरज हमसे कितनी दूरी पर है? लाखों मील की दूरी पर है। इसके बावजूद हम इस गर्मी के मौसम में पसीना पसीना हो जाते हैं और इस गर्मी को बर्दाश्त करना हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। तो जरा तसव्वुर कीजिए, याद कीजिए, जब क़यामत के दिन सूरज हमसे बिल्कुल करीब हो जाएगा और एक मील के फासले पर रहेगा तो किस कदर तपिश हो सकती है, किस तरह गर्मी हो सकती है
اور کس طرح گرمی کا احساس ہم لوگوں کو ہو سکتا ہے، ذرا تصور کیجیے میرے بھائیوں۔ اس دن ہم کہیں سایہ حاصل نہیں کر سکتے، ٹھنڈا پانی ہم حاصل نہیں کر سکتے، ہم اے سی، کولر اور پنکھا حاصل نہیں کر سکتے ہیں۔ کھلا میدان میں ہم لوگ ہوں گے، اس دن صرف سایہ اسی شخص کو ملے گا جس کو اللہ تعالی سایہ دے گا۔ اگر ہم لوگ اس دن سایہ حاصل کرنا چاہتے ہیں اور اس دن کی راحت، اس دن کو اگر ہم لوگ راحت حاصل کرنا چاہتے ہیں اور گرمی اور تپش سے بچنا چاہتے ہیں تو ہم لوگوں کو اس دنیا میں رہتے ہوئے ہی اسباب اختیار کرنا پڑے گا اور اس دن کی گرمی سے بچاؤ کا راستہ اختیار کرنا پڑے گا اور وسائل اختیار کرنا پڑے گا۔ میرے بھائیوں، اس دن کی گرمی سے اور جہنم کی آگ سے ہم کس طرح بچیں گے؟ ظاہر بات ہے اللہ رب العزت نے حکم دیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، کہ اے ایمان والو تم لوگ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو، بال بچوں کو، تمام لوگوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ کس طرح ہم اپنے آپ کو اور بال بچوں کو، گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچائیں گے؟ ظاہر بات ہے اللہ تعالیٰ کے جو اوامر ہیں ہم ان کو پوری طرح بجا لائیں گے اور اللہ تعالیٰ کے جو نواہی ہیں ہم ان سے پوری طرح بچیں گے۔ ہم اپنے بال بچوں کو اوامر کی پابندی کرنے کی تلقین کریں گے اور جو نواہی ہے ان سے بچنے کی تلقین کریں گے۔ جب ہم ایسا کریں گے تو ہم اپنے آپ کو بھی انشاءاللہ اس دن کی یعنی قیامت کے دن کی گرمی اور تپش سے بچائیں گے اور جہنم کی آگ سے بھی بچائیں گے اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم لوگوں کو طاعت کے کام کے وقت، نیک کام کے وقت اگر اس موسم کی گرمی برداشت کرنی پڑتی ہے اور گرمی کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو اللہ تبارک تعالی ہم لوگوں کو اس کو برداشت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ہم لوگوں کو طاعت کے کام کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ہم لوگوں کو ایسے کام کی توفیق عطا فرمائے جن کے ذریعے سے ہم قیامت کے دن کی تپش اور گرمی سے بچ سکیں اور جہنم کی آگ سے بچ سکیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ جب تک وہ ہم لوگ کے اس دنیا میں زندہ رکھے، صحیح ایمان، صحیح عقیدے اور صحیح عمل کی توفیق بخشے، اور جب بھی اللہ رب العزت ہمارا خاتمہ فرمائے تو خاتمہ بالخیر فرمائے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وجزاکم اللہ خیرا۔